رمضان کے مہینے میں یہ کام ضرور کریں جس سے آپ کی ہر دعا ہوگی قبول۔ رمضان میں صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کر بھی نیکیاں کمائی جا سکتی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آئیے جانتے ہیں آپ کو رمضان میں اور کیا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے، جس میں ہر مسلمان شدت سے عبادت کرتا ہے اور پورے مہینے روزے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوب رحمت برستی ہے، برائی پر اچھائی حاوی ہو جاتی ہے۔ اس مہینے مسلمان اپنی چاہتوں کو نکال کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ اور کیا کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کا دھیان رکھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو عبادت کرنے کا دگنا ثواب مل جاتا ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے، روزانہ قرآن پڑھنا۔ رمضان میں صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام، سمے پر نماز ادا کرنا، یعنی اول وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ پورے روزے رکھ رہے ہو، لیکن وقت پر اگر نماز نہیں ادا کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں پہلے نماز فرض ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا آیا ہے۔ ایسے میں اگر آپ نماز پڑھنے میں سستی کریں گے یا ٹائم پر نماز ادا نہیں کریں گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اذان ہوتے ہی نماز کو ادا کر لیں۔ تیسری چیز، افطار میں زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد جب روزہ کھلتا ہے تو ہم افطار میں ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے سے ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہ صرف ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے بلکہ سحری میں ٹھیک سے کھایا نہیں جاتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایک دم سے افطار میں بہت سارا کھانا نہ کھائیں۔ تیسری چیز، غریبوں کی مدد کرنا۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ کام پورے 12 مہینے کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور سے اس بات پر غور کرنا لازمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس بات پر کافی غور کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس غریبوں، اڑوس پڑوس کا دھیان رکھے، انہیں دان کرے، یعنی زکوٰۃ دے اور افطاری کا سامان دے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے غریب رشتہ داروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں بھی روزی پہنچائے۔ پانچواں کام، غصہ کرنے سے بچیں۔ رمضان ایک بہت ہی شانت مہینہ ہے جس میں اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں بھی غصہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ غصہ آنا ایک نیچرل پروسیس ہے جو کسی بھی رشتے میں اپنی موجودگی درج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا ہیلتھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، جس سے بہت رشتے خراب بھی ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور غصے کو دبائے رکھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز فرمایا ہے۔ چھٹا کام، زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان میں جتنی ہو سکے زکوٰۃ ادا کرے، جس سے ہمارے آمدنی میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ بتا دیے کہ اللہ نے انسان کی آمدنی میں سے ایک حصہ یعنی 2.25 کسی فقیر یا ضرورت مند یا پھر کسی غریب کو دینے زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جس کی آمدنی اپنے کل خرچے سے آدھی سے بھی کم ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کا خرچہ 21,000 ہے اور اس کی آمدنی 11,000 ہے تو آپ اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساتویں چیز، تہجد کی نماز نہ چھوڑنا۔ ویسے تو تہجد نفل کی نماز ہے جو رات میں فرض کی اذان سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا شابدک ارتھ ہوتا ہے رات کے سمے کی عبادت۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔
ایسے میں ہم اپنی عبادت کی لسٹ میں تہجد کی نماز کو شامل کرنا چاہیے۔ تہجد اور ایک بہترین وقت ہے سحری کے سمے تھوڑی دیر جلد ہی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے رمضان میں سحری کے وقت سے اپنے آپ کو بدلنے کا، عادت ڈالنے کا، تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ اس سے آپ پورے سال بھر میں بھی اس کو اپنی ایک عادت اور ہیبٹ بنا سکتے ہیں۔ 8ویں چیز، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور عزت دے، انہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور الٹا کے جواب نہ دے۔ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے تو اس رمضان زیادہ تر وقت ان کے ساتھ بتائیں۔ اس رمضان یہ کام ضرور کرے اور اپنی عبادتوں کو دگنا کر لے۔ یہ سارے وہ کام تھے جس کو کرنے سے اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے اور اس کے نیکیاں دگنے کر دیتا ہے، اور اس کا روزہ تو پکا قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سارے کام کرنے کے بعد دل سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو گے تو بے شک ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو کوشش کرے کہ اس رمضان جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے اور تہجد کی نماز پڑھے، روزے وقت پر رہے، سارے روزے رہے اور نمازیں وقت پر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور جتنا ہو سکے غریبوں کا بھی خیال کرے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔